اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت میں یہاں تشریف فرما ہوئے۔ چیئرمین صاحب نے مختصر وقت میں بڑی اچھی جامع گفتگو کی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے دل جو ہے وہ خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ میں اگر آزاد کشمیر کے سیاسی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر گفتگو کروں، آپ کو آزاد کشمیر کا اور کشمیر کا ماضی یاد کراؤں، تو کشمیر دو قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد کشمیر معرض وجود میں آیا تھا۔ اور یہ تحریک پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے شروع کی تھی، جس کو ہم 13 جولائی 1931 کا نام دیتے ہیں، یوم شہدائے کشمیر کا۔ وہاں اس وقت 22 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا سری نگر کے مقام پر، جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک احتجاج ہوا اور وقت اذان ہوا، تو پھر اس وقت اذان کے دوران ایک مسلمان کو شہید کیا گیا، تو دوسرا پھر اس اذان کو سنبھالنے پہنچا تو اس کو بھی شہید کیا گیا، بلکہ 22 لوگوں نے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اذان مکمل کی۔ تو یہ 23 جولائی 1931 کا واقعہ ہے، وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ اور میں پھر آگے چلوں تو آپ کو یہ تاریخی بات بتاتا ہوں کہ جب قیام پاکستان کے سلسلے میں قرارداد پاکستان عمل میں لائی گئی، تو لاہور میں منٹو پارک میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا پاکستان میں، جس کو قائد اعظم علیہ رحمت ان کی صدارت میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں کشمیر سے ایک بہت بڑا وفد آیا، اور اس وفد کی جو ہے وہ قیادت مولانا غلام احمد جنڈالوی کر رہے تھے۔ وہ کشمیری رہنما تھے، اور مسلم کانفرنس اس وقت کشمیری مسلمانوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو 5 منٹ ہر مقرر کو دیے جاتے تھے، تو قائد اعظم علیہ رحمت نے انہیں 12 منٹ دیے اور انہوں نے خطاب کیا۔ یہ وہ مولانا جنڈالوی تھے جو راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، اور جہاں یہ دھرنا تھا اس جگہ سے ان کا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی کہ یہ جب پاکستان بنا، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو یہاں مسلم لیگ تھی بر صغیر میں، تو کشمیر میں مسلم کانفرنس تھی۔ مسلم کانفرنس نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر 22 یا 23 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان پاس کی۔ میں کشمیریوں کی قربانیوں کا، پاکستان کے ساتھ محبت کا ذکر کرتا ہوں کہ کشمیری آج جس طرح پیسے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا رونا رویا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ رواج قائم کیا جا رہا ہے، ظلم قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی کشمیری تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے قرارداد پاس کی۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو کشمیریوں نے الحاق کی تحریک کی بنیاد پر غازی ملت کی قیادت میں 24 اگست کو راولہ کوٹ کے مقام پر ایک تراڑکھل چجال لیگ کا مقام ہے، وہاں ایک انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ یہ کشمیر کی بات کرتا ہوں۔
اور پھر یہ اس وقت کشمیر میں ہری سنگھ کی حکومت تھی. اس نے ہندوستان سے ساز باز کر کے ٹھیک 3 دن بعد 27 اگست کو وہاں سری نگر میں فوجیں اتار دی. جھگڑا وہاں سے شروع ہوا. جب فوجیں اتار دی تو کشمیری مسلمانوں نے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور اپنے کلاڑیوں اور ڈنڈوں سے مقابلہ کیا ڈوگرا کی فوج کے ساتھ. اور کچھ قبائلی جو اس وقت سرحد کے لوگ تھے وہ وہاں کشمیر پہنچے اور 12 مہینے جہاد رہا. جب ہندوستان نے فوجیں اتاری تو کشمیریوں نے خود وہ جنگ لڑی. کوئی پاکستان کی فوج اس وقت نہیں تھی، اور پھر کشمیری وہ خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے. جب بھارت مجبور ہوا تو وہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں چلا گیا. اس وقت نہرو وہاں کے وزیر اعظم تھے. نہرو شیخ عبداللہ کو ساتھ لے کے گیا. لیاقت علی خان غازی ملت سردار ابراہیم خان کو یہاں سے لے کے یونائٹڈ نیشن میں گئے. سیز فائر ہوا، 12 مہینے جہاد رہا، اور کشمیریوں نے یہ خطہ آزاد کرایا. یہ وہی لوگ تھے جن کے آب و اجداد نے یہ خطہ آزاد کرایا. اس میں بڑے بڑے نام ہیں. کیپٹن حسین خان شہید، یہ راولا کوٹ کے رہنے والے تھے، جنہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اور اسی طرح کیپٹن خان آف منگ، جنہوں نے میرپور فتح کیا. غازی محمد امیر، کرنل ہدایت خان، جن کا پوتا اسی تحریک میں جو ہے وہ بلوچ کے مقام پر شہید ہوا ہے. یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوا. اور پھر قائد اعظم علیہ رحمت نے اسی لیے شارک کہا تھا اس کو. ایک تو شارک یہ کہ کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا، اس لیے شارک کہا. اور ساتھ یہ کہا 5 دریا کشمیر سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، یہ شارک. اور یہ پاکستان کا دفاعی حصار بھی ہے. کشمیر پاکستان کا دفاعی حصار ہے، اور اس کی فکر کرنی چاہیے تھی. ہم اتنے قابل لوگ نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے یہ نام پیدا کیا. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے کہ ہماری جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، کیا الیکشن ہے، کیا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں. آج کشمیر کے اندر جو احتجاج ہے یہ سابقہ حکومتوں کا کیا دھرا ہے. کشمیری اگر غلط موقف پر ہوتے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ قطعاً ان کی سپورٹ نہ کرتی. ہم ان کے سپورٹر رہے ہیں روز اول سے. عمران خان صاحب نے جیل سے کہا اپنے وکلاء کو کہ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ جو ہے عوامی تحریک کی سپورٹ کریں. عوامی تحریک کی سپورٹ میں جب خان صاحب نے کہا تو حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے اور دیگر حلقوں نے بیٹھ کے ان سے وعدے کیے کہ یہ مطالبات آپ کے جائز ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک آئینی معاملہ تھا 12 سیٹوں کا، اس کو بھی ہم حل کریں گے. اور پھر یہ معاملہ لٹکا دیا گیا. یہ آج سے 9 مہینے پہلے 25 میرے خیال سے ستمبر کا واقعہ ہے، 25 ستمبر کا واقعہ ہے کہ جو جیک سے بیٹھ کے جنہیں آج انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اس وقت ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ان سے معاہدے ہو رہے تھے، اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا. انہوں نے پھر کال دی 9 جون کی، یہ جو جون گزرا ہے آج 2 مہینے ہونے والے ہیں، اس کی کال دی. درمیان میں انہوں نے ہر قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کی، موقع دیا. وہ پرامن ہیں، آج بھی پرامن ہیں. بتائیے اگر کوئی ہماری فورسز کا جو وہاں موجود ہیں
کوئی شخص کسی گولی سے مرا ہو, کسی لاٹھی سے مرا ہو, قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن پرامن کھڑے ہیں. آج وہاں الیکشن کرائے جا رہے ہیں. میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ یہ کون سا الیکشن ہے؟ آزاد شخص کسی گولی سے مرا ہو, کسی لاٹھی سے مرا ہو, قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن پرامن کھڑے ہیں. آج وہاں الیکشن کرائے جا رہے ہیں. میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ یہ کون سا الیکشن ہے؟ آزاد کشمیر میں جو 35-40 لاکھ کی آبادی کا ہے, جس میں 3 مرحلوں میں الیکشن کرائے جا رہے ہیں. یہ 1 ہزارے کی آبادی کا ہے. رقبہ اس کا شاید لمبا ہو لیکن آبادی اسلام آباد سے بھی کم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 3 مرحلوں میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, تو وہاں 1 مرحلے میں الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ڈیزائن بن رہا ہے کشمیر میں؟ یہ 78 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ہمارا اس وقت ڈائسپورا جو پوری دنیا میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں, بالخصوص UK, یورپ اور اس کے علاوہ امریکہ اور دیگر UAE اور دیگر ممالک میں, وہ سارے کا سارا پریشان ہے. آج لاشیں گر رہی ہیں. آج لاشوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا جا رہا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. میں نے اس سے پہلے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کروانے کی کوشش کی, اور اس پہ ہم نے اپنا موقف PTI نے دیا. جب وہاں آل پارٹیز کانفرنس کرانے کی کوشش ہوئی, اور آل پارٹی کانفرنس 4 جون کو تھی, تو PTI آزاد کشمیر میں نے اس کا بائیکاٹ کیا. وہ اس لیے کہ وہ ایک پلان کے تحت جو ہے وہ کانفرنس کی جا رہی تھی, آل پارٹیز کانفرنس. ہم اس کا حصہ نہیں بنے. اور آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کس لیے کی جا رہی تھی. ہم نے اسمبلی کے فورم پر, اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے بعد آزاد کشمیر کے عوام کے لیے پرامن جدوجہد کی, ان کا ساتھ دیا, اور پھر یہ کہا کہ طاقت کا استعمال آزاد کشمیر میں نہ کیا جائے. یہ احساس کتا ہے. یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے. یہاں سے ایک غلط میسج دنیا کو جا رہا ہے. ہم کشمیر پر پوری دنیا میں جو کشمیری وفود بھیجتے تھے, جنیوا میں جا کے ہم بیٹھتے تھے, یونائٹڈ نیشن میں جا کے بیٹھتے تھے, UK میں جا کے ان کی جو پارلیمنٹ تھی ان کے باہر جا کے پلے کارڈ لے کے بیٹھتے تھے کہ کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. آج ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آج ہمارا ڈائسپورا پریشان ہے کہ وہی جو کہ ملین مارچ کرتے تھے کہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. مودی نے جو 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جو وہ ایکٹ نافذ کیا, وہاں 35 اور 370 کو ختم کیا, وہاں کشمیر کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا, اس پر کشمیریوں نے ملین مارچ کیا. اور آج کشمیری رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس کی فکر کس کو کرنی چاہیے تھی؟ آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں جو اس وقت کلیم کرتی ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں, آج وہ جا کے وہاں لوگ مر رہے ہیں اور وہ ڈھول بازو میں شادیانے بجا رہے ہیں. ایک رو رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے. اور یہاں سے ایک فیڈرل منسٹر ان کے رانا ثناء اللہ, وہ کہتے ہیں پنجاب سے 9 سیٹیں ہم آپ کو تحفے میں دیں گے, باقی آپ نے آزاد کشمیر سے اکٹھی کرنی ہے. اور بائی ڈیزائن یہ کچھ ہو رہا ہے. 2 کو جو ہے وہ مظفر آباد اور جموں کشمیر مہاجرین کے انتخاب ہو رہے ہیں, اور 10 کو پونچھ 10 یا 11 کو پونچھ میں رکھے ہوئے ہیں, پونچھ ڈویژن کے, جہاں کے کوئی اس وقت حال ہی نہیں ہے. وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں, پریشانی ہے. میر پر
میں پرسوں الیکشن ہوئے، 2 دن پہلے الیکشن ہوئے، اور کل وہاں 3 لاشیں گرا دی گئی ہیں، منگ کے مقام پر 3 لاشیں گرا دی گئی ہیں، وہ پیچھے ہیں، راولہ کوٹ آگے ہے، وہاں صورتحال لوگ پرامن ہیں، آج بھی لوگ پرامن ہیں، لیکن میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور میں ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ روش بدلیں۔ آزاد کشمیر کا خطہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جو وہاں یہ روش اختیار کی گئی ہے، جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو طاقت سے دبایا جائے، یہ طاقت وہاں استعمال کرنے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لیے اس کشمیر پر اس وقت دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ہمارا دشمن، ازلی دشمن بھارت ہے، جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اکھنڈ بھارت کا نظریہ لے کے دنیا میں چل رہا ہے، وہ اس کے لیے ہم کشمیر کو ترنا اعلیٰ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اس روش سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سوچ کو آج بھی اگر آپ بدلیں، یہ 12 سیٹیں اقتدار کے لیے، آپ اقتدار دینے کے لیے آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کے خون کی ہولی خون سے کھیل رہے ہیں۔ اور خدارہ میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں، درد دل سے یہ کہتا ہوں، ہم نے بائیکاٹ اسی لیے کیا، پی ٹی آئی آزاد کشمیر نے، ہمیں اس ماحول سے پتا تھا کہ یہ جو پی سی وہاں ہوئی ہے، یہ پی سی وہاں ہوئی ہے، اس سے یہ اس بات کا پتا تھا ہمیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ متنازع الیکشن ہے اور یہ ارینج الیکشن ہے۔ اس کے ماڈل جو ہے وہ ایک مسلم لیگ نون کو انہوں نے حکومت دینی ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے انہوں نے اسی طرح یہ نظام چلانا تھا، ہمیں پہلے پتا تھا، اور پھر ہم نے جو ہے پی ٹی آئی نے اسی لیے بائیکاٹ کیا۔ ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر پی ٹی آئی کو رجسٹر کرنے کے آرڈرز دیے، اور سپریم کورٹ سے 2 دن کے اندر وہ آرڈر معطل کیے گئے، اور یہ جو ہے 17 مئی کی بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پھر ہمیں اس ایسے الیکشن میں جانا چاہیے تھا کہ جس میں یہ لڑائی ہو کہ یہ الیکشن بالکل ایسے ہے، اس کو کوئی آزاد کشمیر میں کوئی پارٹی اپنی طور پر پارٹیوں کے علاوہ عوام اس کو مسترد کر چکی ہے، عوام اس بے حسی کے ساتھ اس کو وہاں پولنگ سٹیشن پر بھی کوئی، بعض جگہوں پر 700، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں 700 وہاں ووٹر تھے، اور وہاں 12، 14 اور 15 ووٹ ڈلے ہیں۔ یہ حالت ہے آزاد کشمیر کے اس الیکشن کی۔ اس الیکشن کو آج ہی وہاں کوئی نہیں مانتا، اور یہ مرحلہ وار کر کے یہ کیا میسج جا رہا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہاں جب کوئی ٹرن آؤٹ ہی نہیں آیا تو الیکشن ہو گئے، سیٹیں مل گئی، تقسیم ہو گئے، اور وہاں رونا رویا جا رہا ہے۔ ہم نے آج بھی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنے قرارداد ہم نے جمع کرا دی ہے اس سلسلے میں۔ یہ جعلی الیکشن ہے، اور اس معاملے میں جتنا کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے بامقصد مذاکرات کیے جائیں، اور میں چیئرمین صاحب کی تجویز کے ساتھ متفق ہوں کہ جب تک آزاد کشمیر کے حالات نارمل ہوتے وہاں ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ یہ الیکشن کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، معطل کیا جائے، اور پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تمام پارٹیوں کو۔ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب لوگوں کی لاشیں گر رہی ہوئی، خون بہہ رہا ہو، اور پھر وہاں الیکشن ہو رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیرونی دنیا میں بہت بڑا غلط میسج جا رہا ہے، غلط میسج گیا ہے، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کو اس مشکل سے میں سمجھتا ہوں جو آئندہ آنے والا وقت ہے، میں آپ سے، میں پوری قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بچا جائے۔ کشمیری پاکستانی ہیں، ان کے